بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عدلیہ میں جن دو ججز پر تحریک انصاف کو سب سے زیادہ اعتراض ہے ان میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ اب جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف اپنے ہی ججز جو ہیں وہ بول پڑے ہیں اور فیصلے میں لکھ دیا ہے، فیصلے میں انہوں نے لکھ ڈالا ہے۔ معاملہ ہے ٹریان وائٹ کیس کا۔ یہ وہی کیس ہے کہ جس سے 6 ججز کے خط کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ پہلے 2 ججز نے ٹریان وائٹ کیس میں عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دینے سے انکار کیا، اور وہ جو ساجد نامی جس کوئی شخص ہے جس کو بڑے بڑے وکیل مل جاتے ہیں اور اسد تو اس کے گھر تک گئے تھے، وہ عجیب و غریب حالات میں رہتا ہے، سامنے آتا نہیں، جتنے بھی رپورٹرز ہیں وہ ایک دفعہ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں لیکن ایک دفعہ بھی نہیں مل پائے۔ تو جناب اس کے حوالے سے بھی کہ وہ کیا کریکٹر ہے اس میں لکھا ہے، اور جسٹس عامر فاروق صاحب چیف جسٹس کہ جنہوں نے پہلے بینچ توڑ دیا جب فیصلہ آ چکا، 3 ججز اس میں شامل تھے اور 2 ججز نے فیصلہ سنا دیا کہ جی یہ ٹریان وائٹ کیس جو ہے یہ نہیں بنتا۔ تو عامر فاروق صاحب نے کہا جب فیصلہ آ گیا، ویب سائٹ پر لوڈ ہو گیا، تو کہا جی میں نے بینچ ہی توڑ دیا ہے۔ اب دوبارہ جب نیا بینچ بنا 3 رکنی، تو اس نے جو فیصلہ کیا اس میں بھی انہوں نے پہلی سماعت پہ اڑا دیا کیس۔ اب انہوں نے اس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کسی چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ بینچ بنائے اور اس کے بعد وہ خود ہی بینچ توڑ دے جب وہ فیصلہ دے رہا ہو یا کچھ کر رہا ہو۔ تو یہ بھی بات انہوں نے لکھ دی ہے۔ ویسے تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے کیس نہیں بنتا، پہلے فیصلہ آ چکا ہے، پھر یہ شخص جو ہے بڑے مشکوک کردار کا مالک ہے، یہ ساجد، یہ اس کا کام ہی یہ ہے، نظر آ رہا ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں سارے معاملے سے، اور یہ سارا ایسے لگ رہا ہے کہ پیچھے سے کوئی اس کو چلا رہا ہے اور یہ کٹ پتلی ہے، یہ سب باتیں لکھ دی ہیں اس میں۔ لیکن جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے بات آئی ہے وہ بڑی حیران کن ہے کہ پہلے بات آئی کہ یہ ججز جو ہیں جن کے حوالے سے جو خط آیا جس میں انہوں نے بتایا ہماری فیملیز کو ہراساں کیا گیا، ہمارے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے گئے، ہمارے رشتہ داروں کو اٹھا کر ان کو ٹارچر کیا گیا۔ تو یہ معاملہ تب سے شروع ہوا جب ٹریان وائٹ کیس کا انہوں نے فیصلہ دیا، تو پھر ان پر پریشر آیا 2 ججز پر، اور انہوں نے جسٹس عامر فاروق کو بتایا کہ جی ہم پر دباؤ آ رہا ہے، اس کا فیصلہ جلدی جاری کیا جائے۔ جسٹس عامر فاروق صاحب دبا کر بیٹھ گئے۔ پھر اس کے علاوہ جب سارا کچھ ہوا، فیصلہ جاری ہو گیا، پھر یہ دھمکانا وغیرہ شروع ہوا، تو اس کے بعد جب جسٹس عامر فاروق کے پاس یا ان کے نوٹس میں یہ چیزیں لائی گئیں تو انہوں نے کہا جی بات ہو گئی ہے، ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اور آخرکار پھر ان ججز نے خط لکھ ڈالا جو اب اتنا بڑا معاملہ بنا ہوا ہے اور ابھی تک اس کو مزید ٹیک اپ نہیں کیا جا رہا کہ جی ابھی آگے دیکھیں گے۔ ابھی مسرت ہلالی صاحبہ جو ہیں وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی، وہ آ ہی نہیں رہا معاملہ سارا آگے، وہ وہیں کا وہیں رکا ہوا ہے۔ اور اب تو جو اینٹی ٹیررزم کورٹ کے جج ہیں سرگودا کے عباس، ان کے حوالے سے جو لاوا پھٹنا ہے اس کے بارے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتا دیا ہے کہ اب اس پر ثاقب بشیر صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی لاوا پھٹنے والا ہے۔ تو ایک لاوا تو یہاں پھٹ گیا اس فیصلے میں۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ اور مقبول جان صاحب اب درخواست دائر کر چکے ہیں اور ریفرنس لا رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، اور ریفرنس کا مقصد ہوتا ہے برطرفی۔ اور اس سے پہلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس آیا تھا وہ ختم کر دیا گیا تھا، لیکن آج تک وہ جسٹیفائی نہیں ہو سکا کہ ان کی اہلیہ کے پاس، ان کے بچوں کے پاس باہر جو ہے اتنی پراپرٹیز کیسے آ گئی، کیونکہ وہ معاملہ پھر آگے گیا ہی نہیں۔ اس وقت جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں لوگ کھڑے تھے، چاہے وکلاء برادری میں ہیں، جو بارز تھیں، آج وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سنا رہے ہیں کہ آپ سب بھول گئے سینیورٹی کا، آپ کہتے ہوتے تھے۔ اب جناب لاہور ہائی کورٹ کا بھی جج جو ہے سینیورٹی نہیں، 3 سینئرز میں سے دیکھا جائے گا، یعنی یہ بھی اب بلیک میلنگ ہے کہ اچھا کون سرو کر رہا ہوگا اس کو آگے لے آئیں گے۔ پھر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو نہیں اوپر لے جایا گیا، یعنی سپریم کورٹ میں، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو لے گئے ہیں کہ جی وہ جو ہیں حکومت کو تنگ کر رہے تھے، حکومت یہ چاہتی تھی، اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی تھی، اور قاضی فائز صاحب ان کو سپریم کورٹ میں لے آئے۔ تو اس پر بارز بھی اعتراض کر رہی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ بار کی طرف سے تو کہا گیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ خود کو بینچ سے الگ کر لیں۔ سپریم کورٹ کا حکم آ چکا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ عمران خان کے حوالے سے کوئی کیس نہ سنیں۔ کبھی واٹس ایپ پر عدالت لگا لیتے تھے، جی واٹس ایپ پر کوئی چیز آئی ہے، تب ان کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ جی کوئی چیز سامنے آئے گی تو اس وقت بات ہوگی، واٹس ایپ پر لگا لیتے تھے۔ وہ جی کسی کنونشن، جنا کنونشن سینٹر میں کس طرح سے ہو گیا کنونشن، کہاں سے خرچہ آیا، کیا ہو گیا، اس پر وہ نوٹس لینے کی بات کرتے تھے۔ آج وہ بالکل بدلتے نظر آ رہے ہیں۔ حسنات ملک صاحب ان کے ساتھ دیتے نظر آتے تھے۔ یہ صحافیوں کی بات کر رہا ہوں، چاہے اسد طور ہوں، مطیع اللہ جان ہو۔ اب مطیع اللہ جان نے جو آڑے ہاتھوں لیا ہے، اوف، یہ انہی کی ہمت ہے جو باتیں مطیع اللہ جان صاحب نے کر دی ہیں یہ فیصل واڈا کے کیس میں۔ فیصل واڈا جو ہیں انہوں نے معافی مانگی، اور ساتھ جناب آپ دیکھیے مصطفیٰ کمال نے معافی مانگی، دونوں کو معاف کر دیا گیا۔
لیکن اگر معاف نہیں کیا گیا تو ٹی وی چینلز کو، اور سارے کے سارے ٹی وی چینلز کو جناب جن نے دکھایا. اب آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کون ان پر پریشر ڈالتا ہے کہ جناب دکھاؤ، یہ آ رہا ہے، اس کو دکھاؤ. اچھا پی ٹی وی پر دکھایا گیا ہے تو سرکاری ٹی وی ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا، پرائیویٹ چینلز کو پوچھا جا رہا ہے، پہلے ہی وہ کنٹرولڈ ہیں. اور مطیع اللہ جان صاحب نے تو اس پر بہت غصے کا اظہار کیا ہے. اب مطیع اللہ جان صاحب نے کیا کہا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ سنیے کہ شہری ساجد بدنیت تیسرے فریق کا اعلی کار نکلا، اور یہ تفصیلی فیصلے میں یہ سب باتیں کی گئی ہیں. ٹریان وائٹ کیس کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس میں جناب دیگر حوالے سے جو باتیں ہیں اس پر آتے ہیں. اور پہلے آپ یہ سن لیجئے کہ مطیع اللہ جان صاحب نے کیا کہا ہے اپنے ویلاگ میں. کہتے ہیں سپریم کورٹ نے جو آج براہ راست ٹرانسمیشن میں کیا، یہ صرف ایک فیصل وارڈا نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے 2 سے 3 فیصل وارڈا تھے جنہوں نے لائیو پریس کانفرنس کی اور وہی حرکت کی جو فیصل وارڈا نے کی تھی. پھر یہ لوگ توقع کرتے ہیں کہ میڈیا آئین و قانون پڑھے، ججز کو پورا حق ہے کہ لائیو پریس کانفرنس میں بولیں. 2 ملزم ہیں، ٹی وی چینل ہیں، سب کی انفرادی لائبلٹی ہے. پھر آپ کہتے ہیں انہوں نے جواب ایک جیسے دیے ہیں. آپ نے جو سب کو ایک ہی سوٹی سے ہانک دیا ہے وہ ٹھیک ہے؟ سب نے اگر ایک جیسا جواب لکھ دیا تو وہ غلط ہے. آج بھی ججز کا انتہائی شرمناک کنڈکٹ تھا، اور جس طرح کی پروسیڈنگز ہوئی ہیں افسوسناک ہیں. یہ سب مطیع اللہ جان صاحب نے بولا. مجھے لگ رہا ہے فیصل وارڈا نے پریس کانفرنس کرنے کا مقصد حاصل کر لیا. انہوں نے نہ صرف چیف جسٹس اور ججوں کو ایکسپوز کیا ہے، جو باتیں فیصل وارڈا کہہ رہے تھے آج کی سماعت دیکھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں باتیں غلط نہیں کی. فیصل وارڈا نے کہا تھا کہ ہم ان کی پگڑیوں سے فٹ بال کھیلیں گے. یہ ججز جو ہیں یہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں، اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں جی اطہر من اللہ، یا نام نہیں لے رہے کہ جی میں ان کے خلاف تو کیس کروں گا، کیونکہ اطہر من اللہ نے کہا جی یہ پراکسیز اب جو ہیں بولیں گی ہمارے خلاف. جب پریس کانفرنس ہوئی تھی انہوں نے نام نہیں لیا تھا اطہر من اللہ نے، لیکن پھر فیصل وارڈا نے کہا جی مجھے پراکسی کہا ہے، پھر جا کے تقریریں کی، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. پریس کانفرنس کی، سب نے لائیو دکھائی، اور بار بار وہ بلٹن ہوتے رہے. آج ڈائریکٹر نیوز جیو کو بھی بلایا قاضی فائزہ صاحب نے اور کہا جی کہ یہ کیسے چل گیا، کتنے پیسے آپ نے کمائے، 1 منٹ کی کتنے اشتہار لیتے ہیں. تو ران جواد صاحب ڈائریکٹر نیوز ہیں، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو فنانس والے بہتر بتا سکتے ہیں. بہرحال رفلی انہوں نے آئیڈیا کچھ اس طرح کا بتایا کہ جی 1 منٹ کے پرائم ٹائم کے 2 لاکھ کا ایڈ ہوتا ہے. تو اس طرح کی باتیں، اچھا جی پھر تو آپ بڑا پیسہ کماتے ہیں، یہ اس طرح کی انہوں نے باتیں شروع کر دیں. خیر جناب مطیع اللہ جان صاحب اس سارے معاملے پر کہ فیصل وارڈا کو معافی اور چینلز کو اور سارے صحافیوں کو ہی انہوں نے برا بھلا کہہ دیا کہ جی یہ غیبت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، قرآنی آیات کا حوالہ دینے لگ گئے. تو اس پر جناب مطیع اللہ جان نے کہا ہے کہ آج کی براہ راست سماعت میں سپریم کورٹ کے ججوں نے پگڑیاں اچھالی ہیں، صحافت کو برا کہا ہے، صحافی کو نہیں پیشے کو گالی دی ہے. چیف جسٹس اور ججز نے یہ کہہ کر کہ یہ پیسے کھاتے ہیں. ہمارے صحافیوں نے جو قربانیاں دی ہیں، ارشد شریف کا کیس لگاتے ہیں تو کانپیں ٹانگتی ہیں آپ کی. جنہوں نے سٹینڈ لیا، اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لی، ان کا کیس لگاتے ٹانگیں کانپ رہی ہیں. گالیاں آپ دیتے ہیں صحافت کو. لگائیں سلیم شہزاد والا کیس. ثاقب نثار کو ہمت نہیں پڑی کہ بتا سکیں کس نے مارا سلیم شہزاد کو. حامد میر پر حملہ جو ہوا اس کی رپورٹ پر کسی جج کو یا سپریم کورٹ کو ہمت نہیں ہوئی. صحافیوں کی قربانیوں کو کھو کھاتے ڈال دیا اور کہہ دیا صحافی پیسے کھاتے ہیں. یہ بھی نہیں کہا کہ میں سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا. یہ نہیں کہا قاضی صاحب نے کہ جی میں سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا، کچھ کے بارے میں نہیں. انہوں نے ساروں کو ہی. انتہائی شرمناک حرکت تھی. لگ رہا ہے یہ کھیل تھا جس میں فیصل وارڈا اور ججز استعمال ہوئے. آنے والے وقتوں میں جو میڈیا کا گلا گھونٹنا ہے اس کی بات ہے. اگر فائر وال ہے، ایک فائر وال ہے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ آ رہی ہے گلا گھونٹنے کے لیے، اور ایک فائر وال چیف جسٹس کی بظاہر قیادت میں بنائی جا رہی ہے قانونی محاذ کے اوپر. توہین عدالت کی ایسی کارروائیاں چلنی ہیں تو پھر اور بھی کارروائیاں ہوں گی. حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ تو اب لگتا ہے کہ جو کمشنر راولپنڈی تھے جو آج تک اب غائب ہیں اس انکشاف کے بعد کہ جی ریگنگ کس طرح سے کروائی گئی، کیا کیا ہوا، ساری سیٹیں تحریک انصاف جیتی ہوئی تھی اور اس میں چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس قاضی فیصل ملوث ہیں. تو اس پر انہوں نے اپنا غصہ نکالا ہے کہ چینلز نے وہ کس طرح سے چلا دیا تھا، کیا ہوا تھا. اور وہ تو کسی کرکٹ کے میچ کے والے سے انہوں نے بتانا تھا سیکورٹی انتظامات پر، لیکن وہاں کمشنر نے یہ سارا بھانڈا پھوڑ دیا تھا کس طرح سے الیکشنز ریگ کیے گئے ہیں. ثاقب بشری صاحب لکھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل 3 ممبر بینچ نے 2 ممبران جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر کی جانب سے ٹریان کیس کا فیصلہ مئی 2023 میں ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کے عمل کو درست قرار دے دیا، اور اس کی وجہ رجسٹرار کی طرف سے جسٹس محسن اختر کیانی کا حکم نامہ قرار دیا گیا ہے. اب یہ مبینہ طور پر عمران خان کی بیٹی ہے جس کو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا اور یہ سب باتیں، یہ اصل کیس ہے جس کے حوالے سے ساری بات ہوئی. حکومت کیا کر رہی ہے جی؟ حکومت نے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس بڑھانے کے بعد اب سرچارج بھی لگا دیا ہے. بچوں کے دودھ پر ٹیکس تو ختم نہیں کیا، مگر سرکاری اور فوجی افسران کی جائیداد یا پلاٹ کی فروخت پر انکم ٹیکس استثناء دے دیا ہے.
سینئر صحافی شہباز رانا نے یہ انکشاف کیا ہے، اندازہ لگائیے۔ پھر جناب تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسز کا مزید بوجھ، پاکستانی قومی اسمبلی میں فلانس بل منظور ہوا۔ بجلی کنیکشن منقطع کرنے پر بلدیہ شیخ پورہ نے بابڈا دفتر کے گیٹ پر کوڑا پھینک دیا، یعنی یہ اداروں کے درمیان ٹکراؤ الگ چل رہا ہے جی، ایک دوسرے سے مخاصمت چل رہی ہے، جو کوئی بل نہیں دے رہا تو اس کے کنیکشن کاٹتے ہیں، وہ آ کے دوسرا کام شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں جیلوں کے بل نہیں دیے ہوئے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ پاکستان سے سعودی عرب اور امارات کا فضائی سفر مہنگا اور ٹکٹس پر ٹیکس بڑھا دیا گیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کس قدر سنگ دلی ہے۔ پتہ ہے حکومت کو کہ سب سے زیادہ سعودی عرب میں پاکستانی اور مزدور طبقہ ہے زیادہ تر، اسی طرح UAE میں، متحدہ عرب امارات میں، وہ بیچارے سالوں، یقین جانے سالوں اپنی تنخواہوں میں سے ہر دفعہ ہر مہینے تھوڑے سے پیسے بچاتے ہیں، تھوڑے ریال بچاتے ہیں کہ اچھا پیاروں سے ملیں گے جا کر۔ کوئی تو 4 سال بعد آتے ہیں، یقین جانے بڑا ہوتا ہے، بہت کم ہوں گے سال میں ایک دفعہ چکر لگا لیا، 2 سال 3 4 سال بعد وہ اتنے پیسے جوڑ پاتے ہیں۔ گھر والوں کو بھی حجر ہوتے ہیں کہ جی ہم ٹکٹ لیں گے اور جائیں گے ملیں گے۔ انہوں نے وہ بھی مہنگا کر دیا، ان سے وہ سہولت بھی چھین لی کہ اپنے پیاروں سے مل سکیں، اندازہ لگائیے۔ اور اپنی امرات بڑھا لی ہیں، قومی اسمبلی کی ممبران کی امرات، فلاں امرات، گورنر شمنر، یہ وہ وزیر اعظم، صدر، ان کی امرات بڑھ رہی ہیں۔ اور 1 جولائی سے جناب ہر چیز اب مہنگی ہونے جا رہی ہے، فون سے لے کر دیگر تمام چیزیں، آپ سیمنٹ وغیرہ، کوئی چیز نہیں بچی۔ یہ پوری ایک فہرست ہے۔ فضائی سفر کرنے والوں کے لیے بری خبر ہے، ٹکٹس میں 1 لاکھ روپے تک اضافہ ہو رہا ہے جی، ٹکٹس 1 لاکھ روپے تک مہنگے ہو رہے ہیں۔ تو یہ اس حکومت کی کارکردگی ہے، یہ ہے جناب جو یہ حکومت لوگوں کے ساتھ کر رہی ہے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو اب ریفرنس آ رہا ہے قاضی فیصل صاحب کے خلاف، اس میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ اپنے ہی ججز نے اب فی الحال تو یہ نظر آ رہا ہے کہ کم از کم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو تو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ اللہ حافظ۔